بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ آج کے لیکچر کا بھی آغاز کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا۔ لیکچر سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، خود پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج بچوں میں پڑھانے کے لیے ایک مضمون ہے پطرس بخاری کا، مزاحیہ مضمون ہے، مرید پور کا پیر۔ اس کا انتخاب کیا، میں نے کہا چلیں کچھ یہ مزاح بھی پڑھیں۔ تو پطرس بخاری کا یہ جو مضمون ابھی ہم بچوں پڑھیں گے، یہ پیج نمبر 154 پہ ہے، صفحہ نمبر 154 پہ پطرس بخاری کا تعارف ہے۔ اس کو آپ کھول لیں۔ معاف کیجیے گا۔ ولادت ہے ان کی 1898 اور وفات ہے جی ان کی 1958، 1898 اور 1958 وفات کی سن ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری اور والد کا نام سید اسد اللہ تھا۔ پطرس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا اور پھر کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے آنرز کیا۔ واپس آ کر کچھ عرصے گورنمنٹ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے، پڑھاتے رہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد وہ ریڈیو سے منسلک ہو کر دلی چلے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد واپس لاہور آئے تو انہیں گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ پطرس بخاری اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر ترقی کرتے گئے اور UNO اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب مقرر ہوئے۔ خداداد صلاحیتیں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبیاں ودیت کی گئی ہوں، انسان میں قدرتی طور پر جو خوبیاں موجود ہوں، اس کی بنا پر آپ بل بوتے پر ان کی بنا پر آپ ترقی کرتے چلے گئے اور اتنی ترقی کی کہ UNO کے جو ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب کہتے ہیں، نمائندے بھی مقرر ہوئے۔ اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے یہ مایہ ناز مزاح نگار اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور اچانک فوت ہوئے۔ مایہ ناز کہتے ہیں قابل فخر۔ تو اچانک آپ کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پطرس مرحوم کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان کی ایک مختصر سی کتاب پطرس کے مضامین نے انہیں وہ شہرت عام عطا کی کہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ ان کی ایک مختصر کتاب ہے پطرس کے مضامین، مزاحیہ مضامین پر مبنی یہ ان کی جو کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور اردو ادب میں یہ ایک کتاب جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ادیب کے طور پر زندہ کر گئی۔ ان کی تحریریں ان کی شگفتہ شخصیت، وسیع مطالعے اور عالمی ادب سے شناسائی کی عکاس ہیں۔ تو جب ان کا مضمون پڑھا جاتا ہے، ان کی کوئی تحریر پڑھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شخصیت میں شگفتگی ہے، تازگی ہے، مزاج ہے، مطالعہ بہت وسیع ہے، عالمی ادب سے شناسا ہیں، عالمی ادب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہے۔ تو یہ ان کی تحریریں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے قاری کو۔ ان کی طبعی بے تکلفی اور علمی بصیرت ہر جگہ گل کھلاتی ہے۔ ان کی طبیعت میں بے تکلفی ہے، تکلف نہیں ہے، علمی بصیرت ہے، علم سے آگاہی ہے۔ روزمرہ زندگی سے مزاح کے پہلو تلاش کرنا ان کے لیے معمول کی بات ہے، اور وہ اپنے مخصوص انداز سے ہماری مزاحیہ حس کو بھی متحرک کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر مذاق کا ذوق ہوتا ہے، مذاق کو ہر بندہ سمجھتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایک انداز ایسا ہے کہ ہماری جو مذاق کی حس ہے وہ خود بخود جاگ اٹھتی ہے اور ہم ان کی تحریروں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، ہمیں دلچسپ لگتی ہیں اور ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ نہ صرف ایک عظیم انسان بلکہ عظیم فنکار بھی تھے۔ تو ان کی تصانیف ہیں جی کلیات پطرس نثر، پطرس کے مضامین۔ آ جائیے صفحہ نمبر 155 پہ۔ یہ ان کا مزاحیہ مضمون ہے مرید پور کا پیر۔ پیر کہتے ہیں جی ہادی، رہنما، مرشد،
اور جس کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیروی کریں، اسے اپنا رہنما مانیں، اس کی باتوں پہ عمل کریں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ جو ہے ان کو مرید پور جو ہے ان کا آبائی علاقہ ہے، اس کا انہیں پیر بنا دیا گیا ایک غلط فہمی کی بنا پر۔ لوگ ان کو بہت بڑا لیڈر اور دیوتا سمجھنے لگے، تو اس کی ایک رودات جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ بہت مزاحیہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، پطرس بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پہ بہت حیران ہوتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ان کو، حیران ہوتے ہیں کہ میں اپنا آبائی وطن ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی بات نہیں کرتا اس کے متعلق۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ تو تمہید باندھی ہے جی اپنی اس مضمون میں انہوں نے اس بات کی کہ میرا جو وطن ہے، جو آبائی علاقہ ہے، اس کا میں ذکر نہیں کرتا، ادھر میں جاتا نہیں ہوں، تو لوگ مجھ پر جو ہے وہ پوچھتے بھی ہیں تو میں ہمیشہ اس ذکر کو، وطن کے ذکر کو، اپنے آبائی جگہ کے ذکر کو ٹال دیتا ہوں۔ تو لوگوں کے دلوں میں میرے ٹالنے کی وجہ سے، ادھر نہ جانے کی وجہ سے اور اپنے علاقے کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہو گئے ہیں؟ شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ شبہات شبہ کی جمع ہے، غلط فہمی اور شک اور گمان کی میننگ میں آتا ہے یہ۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر مقدمہ، لوگ طرح طرح کی خود سے انہوں نے باتیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں۔ کوئی کہتا ہے مقدمہ ہے تب نہیں جاتا، اس کے سے روپوش ہوا ہے۔ روپوش کہتے ہیں چہرہ چھپانا، چھپ جانا، کسی جگہ میں اس سے پوشیدہ ہو جانا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا۔ غبن کہتے ہیں خرد برد کرنا، دھوکہ دینا۔ تو میں نے کچھ ایسا وہاں پہ کیا ہے کہ ملازم تھا اور مجھ پہ کیونکہ خرد برد کا الزام ہے تو مجھے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور ہجرت کرتے ہی بنی، مجھے وہ جگہ چھوڑتے ہی بنی، اپنا علاقہ چھوڑتے ہی بنی، کیونکہ مجھ پر کیا تھا؟ خرد برد کا الزام تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اسے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ بدعنوانی کہتے ہیں ہیرا پھیری، بے ضابطگی، بد اتواری۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں، ہیرا پھیری کرتا ہوں، بے ضابطگیاں کرتا ہوں، میرے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، تو مجھے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ ان غلط فہمیوں کو ازالہ زائل سے نکلا ہے۔ ان سب غلط فہمیوں کو میں کیا کرنے لگا ہوں؟ زائل کرنے لگا ہوں، مٹانے لگا ہوں، ان کی تلافی کرنے لگا ہوں۔ خدا پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ آپ پڑھیں کہ یہ لوگوں نے جو باتیں میرے متعلق مشہور کی ہوئی ہیں یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، اور آپ انصاف کریں۔ اور آج میں آپ کو اصل وجہ بتانے لگا ہوں کہ میں اپنے وطن کا ذکر کیوں نہیں کرتا یا میں وہاں پر کیوں نہیں جاتا۔ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں۔ جیسے سب کے بھتیجے ہوتے ہیں، میرا بھتیجا بھی ویسے ہی ہے۔ ویسے بچوں، بھتیجا بھائی کے بیٹے کو کہتے ہیں، اچھا بھائی کے بیٹے کو۔ میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ میرا خون ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو ہماری تمام جو میری ذات کی خوبیاں ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ نئی نسل نئی پود سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ فالتو خوبیاں بھی اس کی ذات میں آ گئی ہیں، اور لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونماں نہ ہوئی تھی، لیکن ایک خوبی اس میں ایسی ہے کہ اس شدت کے ساتھ جو ہے یہ کسی اور میں ظاہر نہیں ہوئی پورے خاندان میں۔ اور وہ خوبی کیا ہے کہ وہ یہ کہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، بہت شدید قسم کی عزت کرتا ہے، بہت عقیدت ہے اس کے دل میں بڑوں کے لیے، اور میں اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ وہ تو ویسے بھی بڑوں کی عزت کرتا ہے، اوپر سے میں کیونکہ ایک لکھاری ہوں، ایک ادیب ہوں، تو میں تو اس کی نظر میں ایک علم اور فن کا دیوتا ہوں۔ دیوتا جو ہے جن کی ہندو مذہب میں جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے،
ان کا اوتار کہہ لیں، ان کے خدا ہیں ہندوؤں کے، تو کہتا ہے کہ جیسے وہ پوجتے ہیں یونانی اور دیگر مذاہب کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو، تو میں جو ہوں ان کی نظر میں بھی ایک بہت ہی، جیسے کہتے ہیں کہ بلند مقام کا حامل ہوں، وہ پوجے جانے کے لائق ہوں۔ تو کہتا ہے یہ خبت اس کے دماغ میں کیوں سمایا، وہ بے انتہا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ خبت کہتے ہیں یہ جنون، یہ دیوانگی اس کے دماغ میں کیوں سما گئی، وہ مجھے بہت عظیم انسان سمجھتا ہے، بہت بڑا انسان سمجھتا ہے، پوجے جانے کے لائق سمجھتا ہے میرے علم و فن کی وجہ سے۔ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دودمانوں کے فرزندوں کو بعض اوقات بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ میرا جو بھتیجا ہے مجھ سے بے انتہا جو ہے وہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے، مجھے علم و فن کا جو ہے وہ دیوتا سمجھتا ہے، مجھے پوجے جانے کے لائق سمجھتا ہے، اور اس حد تک جو ہے اس کے دماغ میں دیوانگی ہے۔ اور میں یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے عقیدت اور احترام کا ان کا رشتہ ہوتا ہے، اور شائستہ سے شائستہ، مہذب سے مہذب قبیلے جو ہیں، خاندان جو ہیں، نسلیں جو ہیں، دودمان کہتے ہیں قبیلہ، خاندان، نسل، تو شائستہ مہذب خاندانوں کے جو خاندانوں اور قبیلوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور اتنا کرتے ہیں کہ جیسے وہ نیچ ذات کے ہندو جو ہیں وہ بڑی ذات کے ہندوؤں کا احترام کرتے ہیں۔ تو کچھ اسی قسم کا یہ معاملہ میرے اس بھتیجے کے ساتھ بھی ہے کہ یہ بھی بے انتہا عقیدت، بے انتہا احترام کرتا ہے اور مجھے دیوتاؤں کی حد تک پوجتا ہے۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک سال کانگریس کا کہیں جلسہ ہو رہا تھا، میں اس میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نہیں گیا، بلکہ کانگریس کا جلسہ کہاں منعقد ہوا، جس شہر میں رہتا تھا وہاں پر منعقد ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی، تہیہ کر لیا۔ تو جس شہر میں مقیم تھا تو کانگریس والے ہر سال جلسہ کرتے تھے، تو اس سال انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جدھر میں مقیم تھا وہاں پہ جلسہ کیا جائے۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں، اور آج اور اب بھی ببانگِ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ تو جب بھی میں یہ قصہ سناتا ہوں یہ اپنے مرید پور والا، تو میں پہلے بھی یہ جگہ جگہ یہ بات اعلانیہ کہہ چکا ہوں، بہت واضح انداز میں کہہ چکا ہوں، اور اب بھی ببانگِ دہل کہتے ہیں اعلانیہ، اونچی بلند آواز میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا کہ وہ جلسہ جو ہے کانگریس کا وہ میرے شہر میں منعقد ہوا۔ میں نے نہیں انہیں بلایا، نہ میں نے کوئی ان کو انویٹیشن دی، وہ لوگ خود سے آئے، انہوں نے خود سے اس شہر کا انتخاب کیا کہ یہاں پہ جلسہ کانگریس کا منعقد کیا جائے۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا۔ تسکین نخوت کہتے ہیں خود نمائی کے احساس کی تسلی کے لیے، گھمنڈ کے اطمینان کے لیے۔ بندے کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہوتا ہے، خود نمائی کہتے ہیں اپنا آپ دکھانا دنیا کو، اس کا شوق ہوتا ہے، اور اس احساس کی تسلی کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، اپنی شہرت چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں، اور اس کے لیے میں نے اس احساس کی تسلی کے لیے میں نے کیا ہے، کانگریس کا جلسہ جو ہے وہ اپنے پاس ہی اپنے شہر میں کرا لیا۔ لیکن یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے۔ کہتا ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، میں نہ تو کوئی اپنی شہرت چاہتا تھا، جھوٹی شہرت چاہتا تھا، نہ خود نمائی چاہتا تھا، نہ ہی میں نے ان کو بلایا ہے۔ یہ صرف حاسد ہیں، ان کی بدنیتی ہے کہ وہ مجھ پر اس طرح کا شک کرتے ہیں کہ میں نے یہ جلسہ جو ہے منعقد کروا کے اپنی شہرت چاہتا تھا۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو بھانڈ بلا لیتا ہوں۔ نکال، بھانڈ کہتے ہیں نکال، ناچنے گانے والے۔ 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی۔ تھیٹرز
ہوتے تھے اور یہ مختلف شہروں میں جا کے جو ہے یہ اپنے ڈراماز کرتے تھے، تو میں نے ان کو بھی بلا لیا۔ لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔ جیسے عام گمنام شہری ہوتے ہیں، ان کا کسی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو کانگریس سے میرا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں اب اس سے زیادہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ان کا ڈیسیژن تھا، ان کا یہ کانگریس والوں کے، کانگریس کے لیڈرز کا، کہ سالانہ اجلاس کہاں پہ منعقد کیا جائے، میرے شہر میں منعقد کیا جائے۔ جب وہ لوگ آ گئے، جلسہ میرے بغل میں ہو رہا تھا، بغل کہتے ہیں ساتھ، بالکل قریب، تو اب میں اتنا بھی پرہیزگار نہیں تھا، اتنا بھی کانگریس سے نفرت نہیں کرتا تھا، تو اتنا بھی غیر سیاسی بندہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ نہ جاتا۔ تو متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، گریز کرے گا، اجتناب کرے گا جانے سے۔ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، تو کہتے ہیں کہ وقت بھی اس وقت ایسا تھا کہ چھٹیاں تھیں، تعطیلات تھیں، اور میں بالکل فارغ تھا، تو میرے پاس سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، میں چلا جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی۔ تو شغل بیکاری کہتے ہیں فرصت کا مشغلہ، فرصت کا مشغلہ۔ تو میں بیکار تھا، میں نے یہ فرصت کا ایک مشغلہ نکالا، جو فارغ ٹائم تھا اس میں ایک مشغلہ اختیار کیا، اور اس پر میں نے تفریح کے لیے میں نے کہا کہ کہاں پہ جایا جائے۔ کانگریس کے جلسے میں روز چلا جاتا، اور میں نے ہر تقریر جو ہے اس کی ایک تقریر جو ہے اس کانگریس کے جلسوں کی سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ تو فارغ تھا، سارا دن میں تقریریں سنتا وہاں پہ جا کے کانگریس کی، اور شام کو جب آتا تو اس تقریر کا نچوڑ سا یا مختصر حالات جو ہیں وہ میں لکھتا، اور لکھ کر مرید پور اپنے بھتیجے کے کو بھیج دیتا۔ ویسے بھی بہت عقیدت مند تھا۔ ایک تو یہ میں اس لیے لکھ دیتا تھا تاکہ سند رہے، ثبوت رہے، کہیں ضرورت پڑ جاتے ہیں یہ کوٹیشنز، یہ حوالے، تو ان تقریروں کے حوالے دیے جا سکیں، اور وقت ضرورت یہ ہمیں شاید لکھا ہوا یا یہ جو میں اس کو لکھ کے بھیج رہا ہوں یہ ہمیں کام آ جائے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے۔ چچا سے اتنی عقیدت ہے، چچا ہیں یہ تایا ہیں، ان سے اتنی عقیدت ہے بھتیجے کو کہ خط جاتا ہے پطرس بخاری کا، تو بھتیجا جو ہے وہ بہت زیادہ احترام سے، ابھی مزاحیہ انداز میں لکھ رہے ہیں جی، باقاعدہ وضو بھی کھولنے سے پہلے جو ہے وہ وضو بھی کر لیتا تھا، یعنی کہ مراد یہ کہ بے انتہا عقیدت سے وہ جو ہے وہ خط کھولتا تھا۔ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے۔ چلو جی، خط جو ہے یہ خط نہ ہوا، کوئی بہت محترم قسم کا جو ہے وہ والا نامہ ہے، کہ پہلے یہ بندہ کیا کرتا ہے بھتیجا، پہلے یہ خود پڑھتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، پھر اخبار کے جو ایجنٹ ہیں جو اخبار بانٹتے ہیں یا چھاپتے ہیں ان کو ان کی دکانوں پر لے جاتے ہیں، اور پھر مقامی لال بھجکڑ یہاں پہ اس کا مطلب ہے جی پرلے درجے کا احمق بیوقوف جو مقامی لوگ ہیں، ان کے ادھر جا کے ان کی محفل میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر وہ ان خطوط کو پڑھتے تھے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے۔ تو مقامی اخبار تھا، اور بہت ہی ایک عام سا اس کا بہت ہی جو ہے چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ ایڈیٹر تھا اخبار کا، اس کے حوالے وہ خط کر دیتے تھے، جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ چھوٹا سا اخبار تھا، وہ چھوٹے سے علاقے میں چھپتا تھا، اس میں چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام تھا مرید پور گزٹ، یہ آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، یہ آپ کو آ سکتا ہے، مرید پور گزٹ ہے۔ اس کی مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ یہ جو اخبار ہیں اگر ان کی فائل بنائی جائے مہینے کی پر ڈے کے حساب سے، تو مکمل فائل کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، بس کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، مکمل اس کا پچھلا ریکارڈ موجود ان اخباروں کا نہیں ہے۔ 2 مہینے تک یہ اخبار جو ہے وہ جاری رہا، پھر بعض مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے، اس کو ذرا جی آپ اس اقتباس کو اس کا اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، آ سکتا ہے یہ سوال آپ کو۔
رنگ گندمی گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں۔ خلافت کمیٹی یہاں پہ مراد ہے مقامی پنچایت، جو بوڑھے بزرگ بیٹھتے ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں ہر مقدمے کا، ہر جھگڑے کا۔ آپ میں سے کسی شخص کو یہ صاحب ملے تو ان کا پتہ کس کو دے دیں؟ خلافت کمیٹی کو دے دیں۔ اور ہند اللہ ماجور ہوں، ہند اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجور ہوں، ثواب پائیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، اس بندے کو پکڑیں اور پنچایت کے حوالے کر دیں اور اللہ کے ہاں سے ثواب حاصل کریں۔ نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ مزاحیہ انداز میں شخص کا تعارف ہے جی مقامی ایڈیٹر کا، رنگ گندمی ہے، فلسفیانہ گفتگو کرتا ہے اور شکل سے چور لگتا ہے۔ تو اگر اس کو کسی کو ان کا پتہ معلوم ہو تو ان کا پتہ ان کو خلافت کمیٹی میں اس کی اطلاع کر دیں مقامی پنچایت میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب حاصل کریں اور ان کو چندہ نہ دیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں خط لکھتا رہا اور میرے بھتیجے نے دوستوں کو سنائے، اخباروں کے ایجنٹوں کو سنائے، اور اس کے بعد یہ خط جو ہیں وہ چھاپ دیے کس میں جی؟ مرید پور گزٹ میں۔ اب اس کا جو ایڈیٹر ہے وہ مقامی بندہ ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس میرے خطوط کے بل پر، میرے خطوط کی وجہ سے اس نے اپنا ایک کانگریس نمبر نکالا ہے، ایک مخصوص نمبر جو ہے وہ نکالا، اور اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ کانگریس نمبر۔ ایک اخبار جو ہے وہ ایک دن اخبار کانگریس نمبر کے نام سے شائع کیا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے صفحے جو ہیں اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت انشاء پردازی، سید دماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ ایک دو شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ تو اپنے ان خطوط کا بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پطرس بخاری کے میرے خطوط کے ساتھ میرے بھتیجے نے بہت برا سلوک کیا، خود پڑھا، دوستوں کو سنایا اور پھر ان کو چھاپ دیا، کانگریس نمبر چھاپ دیا۔ میں بہت زیادہ مرید پور میں مشہور ہو گیا۔ بچہ جو ہے وہ میرا واقف ہو گیا مرید پور کا، وہ مجھے ہر بچہ بہت قابل سمجھنے لگا۔ میری انشاء پردازی، میری مضمون نگاری کا ہر کوئی جو ہے بچہ جو ہے وہ مداح ہو گیا۔ سید دماغی کہتے ہیں عقل کا پورا سالم ہونا، جس کی عقل بالکل سالم ثبوت ہو اور بہت ذہین آدمی ہو۔ اور جوش قومی، میرے اندر جو ملی جذبہ ہے، قومی ولولہ ہے، وطن سے محبت ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں قابل انسان ہوں، میری مضمون نگاری جو ہے وہ اس کا وہ قائل ہو گیا، اور میں عقل کا پورا صحیح سالم انسان ہوں، اور میرے اندر جو ہے وہ ملی جذبہ ہے، قومی ولولہ ہے، تو ہر بچہ اس کا قائل ہو گیا میرے ان خطوط کے مرید پور گزٹ میں چھپنے کے بعد۔ اور میری اجازت اور میرے علم کے بغیر ہی مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ان خطوط کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں کیا بن گیا ہوں؟ مرید پور کا قومی لیڈر بن گیا ہوں۔ ایک دو شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھی، میں اتنا بڑا لیڈر بن گیا غائبانہ طور پہ کہ لوگوں نے جو ہے وہ مجھ پر نظمیں بھی کچھ شاعروں نے لکھی اور وہ وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری بہت زیادہ عزت افزائی ہو گئی، میرا مقام اور میرا مرتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا، مرید پور میں مجھے ایک لیڈر مانا جانے لگا، قومی لیڈر بنا دیا گیا، مجھے بہت قابل اور ذہین اور صحیح زبردست قسم کی عقل کا مالک انسان سمجھا جانے لگا۔ اور میں محض بے خبر تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا جو ہے وہ میرا مقام اور مرتبہ جو ہے بلند ہو گیا ہے۔ سچ ہے جی، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔
اور میرے کچھ خطوط کی وجہ سے میں اپنے علاقے میں کیا بن گیا تھا، اپنے ہم وطنوں کے دلوں میں نے گھر کر لیا تھا، میں ان کا پسندیدہ شخص بن گیا تھا۔ اور اب لوگوں کو کیا معلوم کہ میں ایک دیکھنے میں معمولی سا انسان ہوں، چپ چاپ روز سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہوں، لیکن مرید پور میں مجھے ایک دیوتا کی حیثیت سے، ایک خدا اور ایک اوتار کی حیثیت سے پوجا جاتا ہے۔ میں یہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ کہتا ہے وہ جو اجلاس جلسہ ان کا ہوا تھا میرے شہر میں، کانگریس کے لوگ آئے تھے اور ان کے متعلق جتنی متعلقات کہتے ہیں ان کے متعلق جتنی باتیں اس جلسے کے متعلق میں سب بھول چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے روگ کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی۔ تو کہتا ہے جی کہ اب مجھے اس لیے یہ لیڈر بننے کا نہیں پتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ہوں کانگریس اور اس کے جو جلسے کے بارے میں جتنی متعلق باتیں تھیں وہ میں ساری بھلا چکا تھا، تب بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ دوسری یہ بات ہے کہ میں مرید پور گزٹ جو ہے اخبار میں اس کو پڑھتا ہی نہیں تھا کہ مجھے پتا چلے کہ میں وہاں کا لیڈر بن گیا ہوں۔ اور تیسری یہ بات ہے کہ بھتیجا جو ہے مجھ سے بے انتہا عقیدت رکھتا ہے، بے انتہا پیار کرتا ہے، اور اس نے سمجھا کہ میں ایک بزرگ ہوں اور میرا کوئی روب ہے، اور اس نے کبھی برسبیل تذکرے کے طور پر، ذکر کے طور پر بھی نہ لکھا کہ آپ کیا بن گئے ہیں، ادھر لیڈر بن گئے میں نے آپ کے خط چھاپ دیے ہیں اور آپ مرید پور کے لیڈر بن گئے۔ تو کہتا ہے کہ کیونکہ میرے اور بھتیجے میں کوئی خاص بے تکلفی بھی نہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے بزرگی کا جو روب ہے اس کی وجہ سے اس میں جھجک تھی، اور اس نے تذکرے کے طور پر بھی مجھے خط میں نہیں لکھا کہ آپ مرید پور کے لیڈر بن گئے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی، اور اگر وہ مجھے کہتا کہ آپ لیڈر بن گئے تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی کہ میں کس وجہ سے لیڈر بن گیا ہوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں مرید پور میں مجھے جو ہے وہ قومی لیڈر قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے کچھ تو معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ کہتا ہے سمجھ تو نہ آتی کس وجہ سے لیڈر بنا ہوں، لیکن اس بات پہ خوش ہو جاتا، اور اتنا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میں نے ترقی کر لی ہے اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں۔ کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ خون کی خرابی سے دانے نکلتے ہیں، جسم پہ سکن ڈیزیز ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں جی یہاں پہ جو ہے وہ خون خرابے کی وجہ سے کیا ہونے لگے، ملک میں جگہ جگہ جلسے جلوس جو ہیں وہ ہونے لگے، سیاسی حالات جو ہیں کشیدہ ہو گئے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلم لیگ اور اس کی کانگریس کی جو ہے وہ سیاسی کشمکش جاری ہے۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کیوما آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر۔ تو کہتے ہیں کیونکہ اس وقت سیاسی جو ہے وہ گہما گہمی تھی، ہر طرف جلسے جلوس منعقد ہو رہے تھے، تو جیسے خون کی خرابی کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں، تو ان دنوں سیاسی حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ جلسے جلوس جو ہے منعقد ہو رہے تھے۔ ہر کوئی بندہ جو ہے جس کو میز کرسی مل جاتی وہ لیڈر بننے کو تیار تھا، تو وہی جلسے کا اعلان کر دیتا تھا۔ تو اس جلوسوں کا موسم تھا، اور پھر مجھے بھی ایک خط موصول ہوتا ہے مرید پور سے، اور یہ کون بھیجتا ہے جی، انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے ایک خط مجھے موصول ہوتا ہے، اور کہتا ہے جی کہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کیوما کہتے ہیں ہر چھوٹا بڑا، کیوما آپ کے روئے انور روشن چہرہ، ہر چھوٹا بڑا شخص جو ہے وہ آپ کے روشن چہرے کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے۔ آپ بہت بڑے قابل انسان ہیں، اور آپ پورے ملک کو آپ کی بابرکت جو ذات ہے اس کی ضرورت ہے، آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر۔
وطن کے کانٹے بھی سنبل اور ریحان سے اچھے لگتے ہیں۔ تو سنبل اور ریحان جو ہے خوشبودار گھاس ہے، تلسی نیاز بو، خوشبودار گھاس ہے سنبل ریحان۔ سنبل جو ہے اس کا میننگ لکھیے، سنبل کا ایک خوشبودار گھاس، ایک خوشبودار گھاس، اور ریحان کا مطلب لکھیے تلسی، تے لام سین چھوٹی اے سی، تلسی نیاز بو، نیاز بو یہ پودا ہوتا ہے تلسی کا، نیاز بو یہ پودے کا نام ہے تلسی نیاز بو۔ تو وطن کے جو کانٹے ہیں وہ کس سے زیادہ اچھے ہیں؟ سنبل اور ریحان سے زیادہ اچھے ہیں۔ اسی طرح کی 3-4 براہین کاتے کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ براہین کاتے کہتے ہیں قطعی دلیلیں، وہ دلیل جس پر بات ختم ہو جائے کاٹ دی جائے، قطعی دلیل ایسی لاجک کہ جس کے بعد کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت پیش نہ آئے، قطعی دلیل آخری دلیل، جیسے غالب کی کتاب کا نام بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دلیلیں اوپر لکھی کہ آپ بڑے لائق ہیں، بڑے قابل ہیں، ذات بابرکات کی وطن کو بھی ضرورت ہے لیکن اپنے علاقے کو زیادہ ضرورت ہے، ہر کہہ وما ہر چھوٹا بڑا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسی دلیلیں تھیں کہ مجھ سے ان سب کے بعد درخواست کی گئی ہے کہ جن پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پر آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ تو ادھر آئیں اور جو سیاسی کشمکش جاری ہے اس میں لوگوں کو یہ کہیں کہ آپس میں کیا رکھیں، ہندو مسلم اتحاد پر زور دیں، کہ ان دنوں سیاسی جو ہے وہ معاملات عروج پر تھے۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ پہلے تو کہتے مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں لیڈر بن گیا مرید پور کا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے انہوں نے لیڈر بنا کے بلایا ہے۔ جی کس نے بلایا ہے؟ انجمن نوجوانان ہند نے مجھے بلایا ہے خط بھیج کے۔ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا، لیکن جب ٹھنڈے دل و دماغ سے میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو مرید پور کے باشندے ہیں وہ مردم شناس ہیں، وہ صحیح طریقے سے انسان کی صلاحیتوں سے اس کو پہچانتے ہیں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو، تو وہ صحیح انسان کو اس کی صلاحیتوں سے پہچاننے والے انسان ہیں۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے، تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ کے سینکڑوں لوگ تیرے لیے محضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ تو پہلے تو پطرس بخاری جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے خط کیوں لکھا گیا ہے، لیکن جب ٹھنڈے دماغ سے آرام سے سوچتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے جو ہے انہوں نے مرید پور کے باشندوں نے لیڈر منتخب کر کے اصل بندے کی پہچان جو ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ اصل صحیح قابل بندے کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو میں ایک کمزور سا انسان ہوں، لیڈری جو ہے، لیڈر بن جانا، رہنما بن جانا، بڑا آدمی بن جانا، اس کا ایک بہت نشہ ہے، اس کی ایک بہت جسے کہتے ہیں مزہ ہے، اور مجھے بھی یہ نشہ میرے دماغ پہ بھی چڑھ گیا، مجھے بھی بڑا اچھا محسوس ہونے لگا، اور مجھے اس کے بعد اپنا وطن بہت پیارا معلوم ہونے لگا جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑا بے حس لوگ ہیں جو ادھر اہل وطن ہیں، وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک آواز نے کہا کہ یہ جو بے حس لوگ ہیں ان کی تم نے کیا کرنی ہے، ان بیچاروں کی بہبود، فلاح و بہبود کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، صرف تم ہی کر سکتے ہو، تم ہی ذمہ دار ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تدبر دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، ہزارہا انسان تمہارے منتظر ہیں، اٹھو کہ سینکڑوں لوگ تمہارے لیے محاضر لیے بیٹھے ہیں، کئی سو لوگ
جو کچھ ان کے پاس محاذر کہتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس حاضر ہے، جو کچھ ان کی قدرت میں ہے، وہ تمام مال و دولت جو ہے وہ تم پر لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی۔ تار بھیجی جاتی تھی اس وقت پرانے زمانے میں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ تو لیڈرانہ انداز میں نے کہا جی 15 دن بعد میں جو ہے وہ آؤں گا، تو لیکن میرے استقبال کو کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں، ہندو اور مسلم شیر و شکر ہیں، ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے۔ اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب کہتے ہیں تار میں نے بھیج دیا اور ایک ایک لمحہ میں نے کس کام پہ لگا دیا، جو میں نے وہاں پہ ہندو مسلم اتحاد پہ جو تقریر کرنی ہے اس پر جا کر میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ طرح طرح کے فکرے سارا دن شام کے وقت صبح شام جو ہے میرے دماغ میں پھرتے رہتے۔ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں، شیر و شکر جڑا ہونا بہت مضبوطی سے، گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ایک ہی تو ہیں ہندو اور مسلمان۔ اور پھر یہ مثال دوں گا کہ جن قوموں نے اتفاق آپس میں رکھا تو وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ نصف النہار کہتے ہیں دوپہر کا وقت، یہاں پہ مراد ہے عروج، بلندی، ترقی۔ تو اس وقت تہذیب کے مہذب دنیا میں یہ وہ قومیں جو ہیں جو آپس میں اتفاق سے رہی ہیں، تو مہذب دنیا میں وہ کس پر ہیں؟ عروج انہیں حاصل ہے، بہت زیادہ ترقی کر چکی ہیں وہ قومیں۔ اور جن میں نفاق تھا، آپس میں نفرت تھی اور جسے کہتے ہیں لڑائی جھگڑے تھے، وہ قومیں جو ہیں تاریخ نے بھی ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اب ان کا کوئی ذکر تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے، پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید، اس کا پس منظر اس طرح کا مناسب معلوم ہوا۔ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے دو بیلوں والی کہانی بھی یاد کر لی اور پھر وہ جو لکڑیوں کے گٹھے والی کہانی ہے اس کو بھی نکال کے یاد کر لیا کہ ان کا حوالہ جو ہے میں اپنی تقریر میں دوں گا لوگوں اور پھر میں نے سوچا کہ تقریر جو ہے ڈائریکٹ شروع نہ کی جائے بلکہ اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ بیان کیا جائے، تمہید باندھی جائے، اس سے پہلے کچھ باتیں جو ہیں وہ ایک بیان کی جائیں ملتی جلتی اس سے۔ تو پھر میں اس کے لیے میں نے ایک نظم کا انتخاب کیا کہ یہ اس سے میں پڑھوں گا، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے۔ ادبار کہتے ہیں بدنصیبی، پستی، ادبار بدنصیبی، پستی کی جو بادل ہیں وہ ہر طرف چھا رہے ہیں۔ فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، فلاکت کہتے ہیں ناداری، بدقسمتی، اپنا آپ دکھا رہی ہے، اپنا نظارہ دکھا رہی ہے، ہر طرف ناداری اور بدقسمتی کا دور دورہ ہے۔ نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، ہمارے آگے پیچھے بدبختی اور نحوست منڈلا رہی ہے۔ یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کہ ہندوستانیوں تم لوگوں پر کس کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ بدنصیبی کے، پستی کے، ناداری کے، اور بدبختی اور نحوست تمہارے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ اور کل تم کو کتنا عروج حاصل تھا اور آج جو تم مسلمانوں پستی میں جا گرے ہو، تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کل جاگ رہے تھے اور آج کیا ہو گئے ہو، سو رہے ہو، بےحس ہو چکے ہو۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، آگے بات جاری ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں پھر یہ سارا لکھوں گا، نظم لکھوں گا، پھر میں کہوں گا کہ ہندوستان کے مایہ ناز مشہور شاعر الطاف حسین حالی نے جو نظم لکھی تھی کئی سال پہلے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ دردناک الفاظ جو ہیں وہ صحیح معلوم ہوں گے، ہو بہو درست معلوم ہوں گے، اور آج ہندوستان کی یہی حالت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میں اپنی تقریر کے پس منظر میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک اور دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت اور بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے، اور تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا اور مغربی تہذیب، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا، اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو تقریر جو ہے جی وہ لکھ رہے ہیں جی، جو انہوں نے 15 دن بعد جا کے مرید پور کے جو جلسہ ہے ان کے آبائی وطن میں، وہاں پہ انہوں نے کرنی ہے ایز اے سیاسی لیڈر، ان کو وہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے تو میں یہ نظم جو ہے اس کو تمہید کے طور پر جو ہے پڑھوں گا، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا کہ اب بھی ہندوستان کے لوگوں کی حالات جو ہیں بہت زیادہ دردناک ہیں۔ یہاں پہ افلاس ہے، بھوک ہے، غربت ہے، بغض ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، اور پھر کہوں گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ جو لوگ ایک ہندو مسلم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک تو غربت ہے، اوپر سے ان کے دلوں میں بغض ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تمام وجوہات دہراؤں گا جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت ہے تو اس لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، مغربی تہذیب کا اثر ہے، یہ آپس میں ان کا اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ عام لوگ وجوہات بیان کرتے ہیں، پھر ان باتوں کو بیان کر کے ان باتوں کو غلط قرار دوں گا۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے، آپس میں جو ان کا نفرت ہے، آپس میں یہ لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں۔ اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، تو بلبل جو ہے وہ باغ میں جو ہے وہ پھولوں کے فراق میں آہوزاریاں کرتی ہے، روتی ہے، روتی دھوتی ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ تو میں بھی جو ہے وہ اندلیب کے ساتھ بہار جب ختم ہو جاتی ہے تو بلبل جو ہے خزاں میں جو ہے وہ آہوزاریاں کرتی ہے، اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتی ہے۔ تو میں بھی کیا کرتا ہوں، اے اندلیب، اے بلبل، میں بھی جو ہے وہ تیرے ساتھ مل کے آہوزاریاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہائے گل پکار، تو پھولوں کے لیے آہوزاریاں کر، اور میں چلاؤں گا ہائے دل۔ اور تو میرا جو میں مدعا ہوگا یا میں جو اپنا درد بیان کروں گا کس کے متعلق کروں گا، اپنے دل کے حالات کا درد جو ہے کا رونا جو ہے یا درد جو ہے اس کو بیان کروں گا، اور وہ دل کی بربادی کا رونا جو ہے وہ روؤں گا اور اس پر ماتم کروں گا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو لیکچر ہے اس کے 6 صفحات میں نے پڑھ دیے ہیں، صفحہ نمبر 159 تک، 159 تک۔ آگے ہم اس کو جاری رکھیں گے جی اگلے لیکچر میں، اور 165 پہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ 6 صفحات پڑھے ہیں، 6 رہتے ہیں، تو اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اور مشق بھی اس کے ساتھ ساتھ یاد کریں، لکھیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے لکھنا، بار بار میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتی ہوں۔ تو ریڈنگ ذرا اس کی دوبارہ سے کر لیجئے گا، اور پھر مجھے ذرا بتا دیجئے گا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔